ذراعیہ بالوسید، اور ان کا کتا تھا جو ٹانگیں بچھائے بیٹھے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ کو کیا پڑھی؟ بھئی کتا بیٹھا ہے، قربان دے مالک تیری ذات پر کہ کتے جیسے وفادار جانور کی نسبت اللہ والوں سے ملی، تو اللہ نے اس جانور کے بیٹھنے کی ادا کو بھی قرآن کا مضمون بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ٹانگیں بچھائے بیٹھے، منظر کشی قرآن مجید کر رہا ہے۔ جی ہم یہاں سے چلتے چلتے اگلی آیات پہ آ جاتے ہیں، 2 آیات چھوڑ کر۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، کوئی کہتے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، کوئی کہتا ہے وہ 3 تھے، رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کوئی کہتا ہے 5 تھے، سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، چھٹا ان کا کتا تھا، رَجْمٌ بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کوئی کہتا ہے 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا۔ الف لام میم میں نے پڑھا، کتنی نیکیاں ملی؟ 30۔ قلب میں کتنے الفاظ؟ کاف لام با ہا میم۔ تذکرہ کس کا ہے؟ کتے کا۔ قلبہم، ان کا کتا۔ بھئی رابعہم قلبہم 50، رابعہم کو چھوڑ دینا، چوتھا ان کا کتا تھا۔ خمسۃ سادسہم قلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، 7واں ان کا کتا تھا، 8واں ان کا کتا تھا۔ تذکرہ کتے کا ہو رہا ہے۔ ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، اگر میں اور آپ ہم کہیں واقعہ بیان کر رہے ہوں، آپ کہیں گے میرے صاحب کل آپ فلاں جگہ گئے تھے، کتنے لوگوں سے ملاقات کی؟ تو میں کہوں گا ہاں 3 لوگ تھے۔ میں کہوں گا چوتھا ان کا کتا تھا؟ نہیں کہوں گا، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اگر وہ کہے گا تو آپ ٹوک دو گے، آپ کہو گے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی ملاقات کتنے لوگوں سے ہوئی؟ آپ ان کے کتوں کو لے کے بیٹھ گئے۔ پھر سوچئے نا، جب قرآن مجید کا حرف بھی بغیر حکمت کے نہیں، تو مالک نے ان کے عدد کے ساتھ ساتھ چوتھا ان کا کتا تھا، 5واں ان کا کتا تھا، چھٹا ان کا کتا تھا، 8واں ان کا کتا تھا، یہ بار بار گردان گنوا کر گویا پیغام دیا۔ لوگوں اس کلام کو معمولی نہ سمجھو، قرآن کی نص ہو گئی نا۔ وہ کیا ہے کہ پھٹیاں دے سنگ لوہے تپتے۔ میں بھول گیا ہوں، آگے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے۔ آپ اچھوں کے سنگ ہو جائیں نا، اسی لیے کہا حضور السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ رہو، تنکا نہ رہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو، مسجد نبوی شریف ہے، مسلم شریف، بخاری، متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ ایک کونے میں تشریف فرمائے، ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز شروع کی، حضور نے فرمایا کوئی ہے جا کر جو اس کے ساتھ صدقہ کرے؟ صدقہ سے کیا مراد دیں گے؟ کوئی ہے جا کر اس کے ساتھ مل جائیں؟ جنہوں نے آ کر ملے، یہ عرب میں ہماری روزمرہ کی پریکٹس تھی۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بندہ آیا، بندے نے ہلکے سے مجھے یہ ہاتھ لگایا۔ آپ یہاں کسی کو لگائیں، آپ پر فتویٰ نہیں، معاذ اللہ استغفر، پتہ نہیں کیا نہ کیا جڑ دیا جائے۔ جی اگر جس نے ہاتھ لگایا اس کو شعور ہے شریعت کا اور وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا جو آیا ہے اس نے فرض نماز پڑھنے، وہ قرات بلند آواز جہاں پڑھ رہا ہے نا وہیں سے بلند آواز سے شروع کرنے گا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے یہاں پر، آپ کا یہ معمول نہیں ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، اور یہ وہاں حسن ملتا ہے جب یہاں سارے اماموں کے لوگ پائے جائیں، جہاں فتوے نہ ہو، محبت ہو، جہاں پیار ہو۔ ان چیزوں اب جب کوئی ہے جو صدقہ کرے، ایک صاحب اٹھے، انہوں نے جا کر اس کے دربار میں جا کے ہاتھ لگایا، تعلیم رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جماعت کا جو پڑھنے والا تھا اس کو بھی اجر ملا، اور جو جا کر ملا اس کو بھی جماعت کا اجر ملا۔ یہ شریعت ایک قاعدہ بتایا کہ جماعت کیوں ہے، جماعت کیوں ضروری ہے۔ انفرادی طور پر تنکا ہو کر بندہ بکھر جاتا ہے، چاہے برادری ہو، محلہ ہو، گاؤں ہو، بستی ہو، شہر ہو۔
آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، ساتھ ہی صحابہ کرام کو مجتمع فرمایا، اور ساتھ ساتھ خود اور مدینہ طیبہ کو ہیڈ ایک اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کیا، ڈکلیئر کرنے کے بعد خود کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنایا، اور اس اسٹیٹ کو قوت کن سے دی؟ صحابہ کی جماعت سے دی۔ یہی تو فرمایا نا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کا ادب کیا کرو۔ اب بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے، قلبہم قلبہم قلبہم، تو کچھ تو ہے جو بار بار اس مضمون کو لایا جا رہا ہے۔ میں ختم کر کے، یہ طویل مضمون ہے، اس کو کنکلوڈ اس انداز میں کروں گا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے گزرتا ہے، ان پر لائٹ پڑتی ہے، حرارت ملتی ہے، غروب ہوتا ہے تھوڑا سا ہٹ کے غروب ہوتا ہے، انہیں لائٹ پڑتی ہے اس جانب سے، حرارت ملتی ہے، وہ کروٹیں بدلتے ہیں۔ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ایک پوائنٹ ڈاکٹرز کو ملا، طبیبوں کو ملا، انہوں نے اس کو پک کیا، اپنی کتب میں لکھا، یہ ایک میڈیکل پریکٹس بن گئی۔ نقطہ کہاں سے ملا؟ قرآن مجید سے۔ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے کیتھ مور، بڑا نام ہے، آپ ڈکشنری میں جائیں نا، آپ گوگل میں سرچ کریں، کیتھ مور، میڈیکل اسپیشلسٹ میں بہت بڑا نام تھا۔ وہ بندہ بالخصوص یہ چائلڈ اسپیشیلٹی میں اپنا مقام رکھتا تھا۔ اس کا اپنا ایک نظریہ تھا کہ ماں کے رحم میں بچہ کیسے پلتا ہے۔ جی جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی، تفسیر آئی، انگلش میں آئی، اس کی نظر اس مضمون سے یہ ہے، سورہ مومنون میں بھی متعدد مقام، 3-4 مقامات پر یہ سارا تذکرہ قرآن مجید میں، جو ماں کے رحم میں اولاد کیسے پلتی ہے، اس کا پورا پروسیس بیان ہوا ہے۔ اس کی نظر سے گزرا، مانتے تو سب ہیں کہ قرآن حق ہے، اندر خانے سب مانتے ہیں، بار نہ مانے الگ بات، وہ کرسچن تھا۔ اب پھر الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہوا، اب الٹرا ساؤنڈ جب ایجاد ہوا، اس نے پڑھ تو رکھا تھا، جب الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہوا اور اس نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا، جو کچھ میں میڈیکل سائنسز میں پڑھ کے آیا اور جو قرآن مجید کی روح سے میں نے سیکھا، آج ننگی آنکھ سے میں ماں کے رحم میں کیمرہ چلاتا ہوں تو سکرین پر نظر آتا ہے تو دیکھتا ہوں میڈیکل سائنس جھوٹی ہے، قرآن سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ملاقات کی ڈاکٹر صاحب نے، اور جا کہتے ہیں مجھ سے تجسد ہوا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب مان لیا تو پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اس بندے نے جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں مانتا ہوں اسلام حق ہے، میں مانتا ہوں قرآن حق ہے، لیکن اس وقت کرسچینٹی میں جو خدمت قرآن کی روح سے میں کر رہا ہوں، نے کہا اسی مضمون کو لے لیں، اب میں اپنی کتاب کو بدل دوں گا، اور اس کتاب کو بدل کر جب میں یہ بتاؤں گا کہ میڈیکل سائنس فیل ہے اور یہ حقیقت ہے، میں اپنی اس تحقیق سے رجوع کر کے اس تحقیق پر آتا ہوں، اور پوچھیں گے کہ اس تحقیق تو کہاں سے لایا، تو میں نیچے کوٹ کروں گا، یہ مجھے قرآن سے تحقیق۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ورثہ ہے قرآن مجید، ہمارا خزانہ ہے قرآن پاک، ہم اس خزانے کو وہی بات آ جاتی ہے چون کے، زیارت کر کے، ختم درود کے لیے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ آخری بات، یہ طویل واقعہ ہے، مختصر کرتے ہوئے آپ کو سبق کیا ملتا ہے؟ کیا سبق ملا؟ وہ جو 5 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے، وہ نوجوان تھے، صرف اللہ کی ذات کی خاطر وہاں سے نکلے، دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو 300-900 سال تک بچا کے رکھا۔ جی مقصد ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ جو اللہ کی ذات کے ساتھ خالصتاً بوجہ اللہ ہر چیز سے کٹ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مالک پر بھروسہ کرے، مالک چاہے 3 صدیاں کیوں نہ گزر جائیں، وہ اپنی جناب سے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس توکل کو اپنے اندر ثابت کر لیں کہ رب کائنات کا دست شفقت ہر وقت
ہم پر ہے. امتحان آئیں, چھوٹا برا اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں, اگر توکل قائم ہے, میں مالک تو دیکھ رہا ہے, تو جو کرتا ہے بہتر کرے گا انشاءاللہ جی. تو اس وقت توکل مزید مضبوط ہوتا ہے. اور مزید مضبوط پختہ کرنا ہو تو پھر ایک ہی نسخہ جو بار بار بتاتا ہوں کہ اپنے معمول کو اپنے معمولات کے 24 گھنٹوں میں ایک سیشن بنائیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, اس وقت سے اس وقت تک میں نے قرآن کو وقت دینا ہے. اور سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل آپ کے پاس موبائل ہے, لیکن یہ ذہن میں بات رکھی جائے, انٹرنیٹ ایک سمندر ہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی کی بھی تفسیر لے لو. اگر آپ کلاس میں آؤ تو اس طرح کی باتیں میں وہاں بتاتا ہوں, لیکن تکلیف تو وہی ہوتی ہے نا, وہاں کوئی معلم ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں, ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ چھپے ہوئے, ملک صاحب کو بتایا, اس بات مختصر رہ گئی تھی. میں انشاءاللہ اتوار کو اس کو مزید اس پر بتا. میں نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا, اپنی لائبریری سے قرآن مجید کھول کر بتاتا ہوں. سامنے پیچھے ٹی وی پہ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہو بھائی یہ نکتہ آپ خود دیکھیں. اب کوئی کہے یہ لو قرآن کی تفسیر پڑھو تو بندہ کہے